لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. واجب الاحترام حاضرین محترم، رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ پڑھنے کی ہم سب سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ پاک مہینہ ہزاروں لحاظ سے شان رکھتا ہے. رمضان المبارک کی ایک شان یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی اپنے بہت سے محبوب بندوں کو اپنی بارگاہ میں واپس بلاتا ہے. رمضان المبارک میں بے شمار لوگ مسلمان وفات پاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اس طرح انہیں اللہ تعالی حساب و کتاب سے بری فرما دیتا ہے. ہم ایک مرتبہ ایک قبرستان میں گئے تو وہاں کے گورکن سے ملاقات ہوئی. وہ کہنے لگا کہ رمضان المبارک کو ہمارے ہاں سیزن کا مہینہ کہا جاتا ہے. میں نے کہا جی وہ کیوں؟ اس وقت سمجھ نہ آئی اس کی بات کہ یہ سیزن کا مہینہ. ہم نے کہا شاید نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے. تو کہنے لگا نہیں، رمضان المبارک میں لوگ بہت فوت ہوتے ہیں اور ہمیں بہت قبریں کھودنی پڑتی ہیں اور پھر ہمیں بہت پیسے ملتے ہیں. اس لیے ہم نے جو ہے نا کوئی قرضے وغیرہ ادا کرنے ہو تو ہم کہتے ہیں رمضان کے بعد دیں گے، کیونکہ رمضان میں بہت لوگ فوت ہوتے ہیں. اب اس میں دیکھیں یہ اس نے تو اپنے انداز سے ایک بات کر دی، لیکن اس میں خدا کا کتنا بڑا راز چھپا ہوا ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. ان کی بے حساب مغفرتیں ہوتی ہیں، بخشش پاتے ہیں، جنت پاتے ہیں، انعامات ملتے ہیں. ہمارے اپنے بزرگان بہت سے رمضان المبارک میں وصال. میرے نانا جان، ان کے میرے پرنانا جان اور بھی ان کی جو پیڑھی ہے نا ساری، ان کی اکثریت رمضان میں وفات پاتی ہے. انہوں نے پائی اکثریت رمضان میں وفات پائی. تو رمضان المبارک میں فوت ہونا بہت سے لوگوں کی محبوبیت خدا کی علامت ہے. اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو مقام حاصل ہوتا ہے، مرتبہ حاصل ہوتا ہے.
بڑی بڑی ہستیاں بھی ایسی ہیں جو رمضان میں ان کا وصال ہوا۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے۔ 3 بڑی عظیم خواتین، ان کا وصال بھی رمضان کے مہینے میں۔ 3 رمضان المبارک، سیدہ کائنات، سیدۃ النساء بنت حبیب خدا حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وصال 3 شعبان کو ہے۔ ام المومنین رسول اللہ کی رفیقہ حیات، زوجۃ الرسول، محسنہ اسلام، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، 10 رمضان المبارک کو آپ کا یوم وصال ہے۔ ام المومنین حبیبہ رسول، زوجہ مصطفیٰ، مجتہدہ، ولیہ کاملہ صالحہ، صحابیہ، بنت صحابی، بنت افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 17 رمضان المبارک کو آپ کا یوم وصال ہے۔ 3 عظیم خواتین ہیں، تینوں کا بڑا مقام ہے، یعنی اسلام میں ان 3 ہستیوں کی عظمت مسلم ہے۔ ان کی شان اسلام نے واضح کر دی ہے۔ ان ہستیوں کے بارے میں کوئی بد زبان اور منافق بندہ ہی غلط سوچ رکھ سکتا ہے یا غلط بات کر سکتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جہاں ساری کائنات کے سر جھکے ہوئے، اور یہ تو پکی بات ہے کہ جس کو جو بھی رتبہ ملا بارگاہ مصطفیٰ سے ملا۔ انبیاء کو نبوت حضور کے در سے ملی ہے، کائنات کو وجود حضور کے در سے ملا، زمانے کی روشنی حضور کے دم قدم سے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے ساری بہاریں ہیں۔ میں آج کہہ رہا تھا ایک جگہ کہ پیارے آقا علیہ السلام نے جس جگہ اپنے پاؤں مبارک لگا دیے، جس جگہ سے گزر گئے اور پاؤں مبارک آپ کے لگ گئے، اب وہ جگہ ساری کائنات میں انمول ہو گئی۔ قیمتی سے قیمتی جگہ ہوتی ہے نا، کہتے ہیں اس کا ریٹ اتنا ہے، قیمتی سے قیمتی جگہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی اس کا ریٹ ہائی ہے، بہت ہائی ہے، بہت ہائی ہے۔ حضور کے جہاں قدم مبارک لگ گئے اس کا ریٹ ہائی نہیں ہو جاتا، وہ جگہ انمول ہو جاتی ہے، اس کی تو قیمت ادا ہی نہیں ہو سکتی۔ اس نقش پاک کی یہ شان ہے۔ پتہ نہیں نالین پاک کا مقام کیا ہوگا، پتہ نہیں حضور کی مبارک ایڑیوں اور تلموں کا مقام کیا ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو آئے
تو آپ نے ہر چیز کو اس کا مقام عطا کیا. مردوں کو اپنے مقام کا پتہ نہیں تھا، حضور نے انہیں ان کے مقام سے آگاہ کیا. عورتوں کو اپنے مقام کا پتہ نہیں تھا، سرکار نے انہیں ان کے مقام سے آگاہ کیا. حضور تو سخاوتوں کا بحر ناپیدا کنار ہے، ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. ساری کائنات کے سارے خزانے اللہ نے حضور کے دامن میں رکھ دیے ہیں. اے محبوب، جو مرضی بانٹو، جو مانگے دیتے جاؤ، جو مانگے دیتے جاؤ، جو جی چاہے بانٹو. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے تعلق والی ہر چیز پوری، حضور کل کائنات سے افضل ہے، اور حضور کی تعلق والی ہر چیز افضل ہے. حضور خود اللہ کے بعد حضور ہے، اللہ کے بعد حضور ہے، اور کچھ بھی نہیں اللہ کے بعد حضور ہے. حضور کل کائنات سے افضل. جو کتاب عطا ہوئی قرآن حکیم سب کتابوں سے افضل. افضلیت تو حضور پہ بس ہے نا، افضلیت حضور پہ بس ہے. حضور کی ذات کل کائنات سے افضل، اللہ کے بعد حضور کا مقام. حضور کا قرآن سب کتابوں سے افضل. پہلے جتنی کتابیں چھپیں، پھر جتنی کتابیں آئیں گی، آ چکی، ساری مل کر قرآن کے ایک لفظ کے برابر نہیں ہو سکتی، ایک ورق کے برابر نہیں ہو سکتی. حضور کی ذات کل کائنات سے افضل، حضور کی کتاب سب کتابوں سے افضل، حضور کی امت ساری امتوں سے افضل. آقا کی امت ساری امتوں سے افضل. وہ حضور کے تعلق جس سے ہو گیا وہ افضل ہی افضل. حضور کا صدیق اکبر انبیاء کے بعد دنیا کے سب انسانوں سے افضل، سب سے افضل. حضور کے صدیق کا مقام یہ ہے. آپ کے چاروں خلفاء انبیاء کے بعد سب انسانوں سے افضل، ساری مخلوق سے افضل. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو مقدس کعبہ عطا فرمایا، قبلہ عطا فرمایا، وہ قبلہ کائنات کی ساری مسجدوں سے افضل. افضلیت تو ساری ہے ہی حضور کے ساتھ. حضور کے کعبے کی کیا بات ہے؟ حضور کے دونوں شہر مکہ اور مدینہ دنیا کے سب شہروں سے افضل. جس جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں مدینہ منورہ میں گنبد خضرا شریف، وہ جو جس جگہ آپ کا جسم اقدس جس جگہ کو لگا ہوا ہے، وہ جو جگہ ہے، وہ جگہ، اس جگہ کی شان یہ ہے کہ عرش اولی سے افضل. حضور کا دین، حضور کی شریعت، شریعت محمدی دنیا کی ساری شریعتوں سے افضل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام حسن، امام حسین، جنت کے سارے جوانوں کے سردار، چاہے وہ پچھلے ہوں چاہے اگلے. جو حضور سے پہلے بھی جوان آئے نا دنیا میں، ان سب کے بھی سردار. جو بعد میں آئے ان سب کے بھی سردار. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر، نور نظر، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جنت کی ساری عورتوں کی سردار. سربراہیاں ساری حضور کے دامن میں ہیں، فضیلتیں ساری حضور کے دامن میں ہیں.
شانیں ساری حضور کے دامن میں ہیں، خزانے سارے حضور کے دامن میں ہیں، نعمتیں ساری حضور کے دامن میں ہیں، کائنات ساری حضور کے قدموں میں ہے۔ میرے آقا کا رمضان سال کے 12 مہینوں سے افضل، سب مہینوں سے افضل۔ حضور کا رمضان سارے مہینوں سے افضل۔ بس حضور کی تو ہر چیز ہی افضل ہے، حضور کی ہر چیز افضل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی شب قدر، لیلۃ القدر، 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینوں سے افضل۔ افضلیت حضور پہ بس ہے، حضور پہ بس ہے۔ اب یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شان عطا کی، آپ کے آنے سے پہلے تو دنیا اجڑی پڑی تھی، یہ ساری شانیں حضور اپنے ساتھ لائے۔ ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ حضور تو شانیں بانٹتے ہیں، عزتیں بانٹتے ہیں، عظمتیں بانٹتے ہیں، نعمتیں بانٹتے ہیں۔ نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، میرا پسندیدہ شعر۔ نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ سونے آقا نے آ کر عزتیں بانٹی۔ اب جس کا حضور سے تعلق ہو گیا وہ افضل ہو گیا۔ حضور کے صحابہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ پچھلے اگلے سارے غوث کتب ابدال کٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضور کے صحابہ اگلے پچھلے سارے ولیوں سے افضل۔ حضور کا گھرانہ، آپ کی اہل بیت کائنات کے سارے گھرانوں سے افضل۔ خوش ہو جائیں، کیسے نبی کا کلمہ پڑھے بیٹھے ہیں، کس نبی کی امت میں اللہ نے بھیجا ہے۔ مزے کرا دیے، مزے کرا دیے۔ اب جب عورتوں کی بات آئی تو آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ جو اللہ تعالیٰ نے، یہ مردوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، عورتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ انسانیت کی دو نوع ہے۔ یہ نہیں کہ مرد تو انسان ہے اور عورتیں انسان نہیں ہیں، مرد عورت دونوں انسان ہیں۔ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے آسمان سے زمین پر اتارا تو آدم و حوا، ایک مرد ایک عورت، دونوں کو اتارا۔ اللہ نے اپنے کلام میں مرد اور عورت دونوں کا تذکرہ کیا اور برابر شان کے ساتھ تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ لیکن اکٹھے ذکر، ان المسلمین والمسلمات، مسلمین مرد ہیں، مسلمات عورتیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ یہ اللہ خود مردوں اور عورتوں کا اکٹھے ذکر کر رہا ہے۔ نہ مرتبے میں کوئی مردوں جیسا ہو سکتا ہے، نہ مرتبے میں کوئی عورتوں جیسا ہو سکتا ہے۔ تو حضور تو آئے تو آپ نے صرف مردوں کو تو شان عطا نہیں کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم سے عورتوں کو بھی بڑے فیوض و برکات ملے۔ ان میں جو ایک ہستی ہیں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ،
ملیکۃ العرب آپ کا لقب ہے، عرب کی ملکہ۔ آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال، اور اللہ نے حضور کے لیے ہر چیز پہلے سے منتخب کر رکھی تھی۔ پہلی زوجہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے لیے حضرت خدیجہ منتخب فرمائی۔ حضور خود بھی رب کا انتخاب اور حضور کے تعلق والی ہر چیز رب کا انتخاب ہے۔ حضرت خدیجہ اللہ کا انتخاب ہے حضور کے لیے۔ اللہ کے ہاں کچھ اور ہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اگر عمر کے لحاظ سے دیکھیں تو حضور 25 کے ہیں، وہ 40 کی ہیں، تو اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی۔ اگر کنواری لحاظ سے دیکھیں تو آقا علیہ السلام کنوارے، سیدہ خدیجہ بیوہ۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کنوارا کون ہے اور بیوہ کون ہے، اس کے ہاں کچھ اور ہی معیار ہے، اللہ کے اپنے سٹینڈرڈ ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت خدیجہ کا انتخاب کیا حضور علیہ السلام کے لیے، اور جتنا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، مزے کی بات بتانے جا رہا ہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، یہ جو حضور علیہ السلام کا جنہوں نے کلمہ پڑھا نا، جیسا کہ آپ نے سنا کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمان ہوئے، بچوں میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مسلمان ہوئے، اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمان ہوئے، اور عورتوں میں سب سے پہلی مسلمان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن مزے کی بات آپ کو بتاؤں، ان چاروں میں بھی پہلے کون مسلمان ہوا؟ ان چاروں میں پہلا نمبر حضرت خدیجہ کا ہے۔ یعنی جو حضور علیہ السلام کا جنہوں نے کلمہ پڑھا، اول کلمہ پڑھا، اول انتخاب اللہ نے کیا، ان اولوں میں بھی جو اول ہیں وہ حضرت خدیجہ ہیں، اور وہ ایک خاتون ہے۔ جو اول ہے نا حضرت خدیجہ اسلام لانے میں، ان میں بھی اول ہیں، بہت بڑا مقام ہے۔ اور جتنا عرصہ حضرت خدیجہ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ گزارا، 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، اور پیارے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 50 سال تھی اس وقت وصال ہوا۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ 25 سال۔ یہ کوئی معمولی رفاقت نہیں ہے۔ محبوب خدا کی تو ایک لمحے کی رفاقت انمول ہے، محبوب خدا کی تو ایک لمحے کی رفاقت انمول ہے۔ ساری کائنات لے لو، بس حضور کی رفاقت دے دو۔ یہ اہل محبت کو پتہ ہے۔ جو بیچارے مربع دو مربع کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں، انہیں کیا پتہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ جو 4 گاڑیوں کے پیچھے لڑتے پھر رہے ہوتے ہیں، انہیں کیا پتہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ دولت کے پجاریوں کو کیا پتہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ کل کائنات حضور کے نالین، حضور کے مبارک جوتوں پہ قربان۔ سمجھنے والے سمجھتے ہیں نا۔ قدر نبیدہ بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر نبیدہ گرد کی جانے مردے کھامن والی۔ یہ شان والوں کا پتہ شان والوں کو ہوتا ہے، جن کی اپنی کوئی شان نہیں ہے انہیں کیا پتہ حضور کی شان کیا ہے۔ جس کی اپنی کوئی شان ہوگی وہ سمجھے گا کہ حضور کا مقام کیا ہے۔ بھائیو، حضور علیہ السلام کے پاس اگر کوئی بندہ آیا جس نے آتے ہی فقط کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر اس نے حضور کا دیدار کیا، ایک جھلک دیکھی اور اس کی وفات ہو گئی، نہ اس نے نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ حج کیے، نہ زکاتیں دی، نہ تبلیغ، کچھ بھی نہیں کیا، کوئی نیکیاں نہیں کی، لیکن وہ بندہ جس نے ایک جھلک حضور کو دیکھ لیا نا، وہ کائنات کے سارے نمازیوں سے افضل ہے، انبیاء کے بعد۔
جتنے نمازی ہیں سب سے افضل ہے. اس کا پتہ یہ چلا کہ حضور کا دیدار تو نمازوں سے بھی افضل ہے. حضور کا دیدار تو نمازوں سے افضل ہے، ورنہ اسے تو ایک جھلک دیکھ، اور وہ بھی ایک جھلک. 3 دن 3 راتیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تنہا رہے. حضرت سیدنا عمر فاروق ساری زندگی ترستے رہے، دعائیں کرتے رہے کہ ساری نیکیاں میری ابوبکر لے جائے. وہ 3 دن 3 راتیں جو محبوب خدا کی رفاقت اور معیت میں گزارے ہیں تنہائی میں، وہ مجھے عطا کر دیں. حضور کی رفاقت ایک لمحے کا بڑا مقام ہے. 25 سال کیا شان ہے سیدہ خدیجہ کی. حضور علیہ السلام پر ایمان لانے میں اول ہیں، اور پھر اس کے بعد حضور اپنا سب کچھ حضور کے سپرد کر دیا. بہت بڑی آپ کا لقب ہے طاہرہ. طاہرہ بہت بڑا لقب ہے. طاہرہ پاک دامن خاتون. اللہ نے اپنے حبیب کے لیے جتنی ازواج مطہرات انتخاب فرمائی سب پاک دامن. عام عورتوں کی طرح نہیں ہے حضور کی ازواج مطہرات. یہ تو اللہ نے قرآن میں لکھ دیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی ازواج مطہرات تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہارا مقام اونچا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو جتنی محبت اپنی ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ سے اور کسی سے نہیں ہے. اور سب سے زیادہ رفاقت آپ کی رہی ہے، 25 سال رہی ہے. اس کے بعد تو حضور علیہ السلام 13 سال ظاہری حیات کے گزارے ہیں، اور باقی ساری شادیاں اس کے بعد ہیں. حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے کوئی شادی، باقی جتنے بھی حضور کی شادیاں ہیں ایک شادی کے ہوتے ہوئے دوسری ہوئی. حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے اور کوئی شادی نہیں ہے. یعنی ایسی بے مثال خاتون ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے اور کسی کی اللہ نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی. ایسی بے مثال خاتون ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کیا ہیں یہ جتنے سید ہیں نا، سب کی دادی اماں ہیں. سب کی دادی اماں ہیں. دنیا کے اندر جتنے سادات ہیں، 12 امام، ان کی دادی اماں ہیں. ان کی دادی اماں حضرت خدیجہ ہیں. سادات کی دادی اماں حضرت خدیجہ ہیں. حضور کی ایک کے علاوہ ساری اولاد آپ سے ہے. اور جس سیدہ کائنات کے جھنڈے ہم اٹھائے پھرتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کی اماں جان حضرت خدیجہ ہیں. حسنین کریمین، امام حسن کی دادی حضرت خدیجہ ہیں. امام حسین کی دادی حضرت خدیجہ ہیں. 25 سال حضور کے ساتھ گزارے، سب کچھ حضور کے سپرد کر دیا. محسن اسلام ہے. اسلام آپ کا مقروض ہے. اسلام آپ کا مقروض ہے. ہم سب مقروض ہیں. جب حضور علیہ السلام نے اسلام کا پیغام عام کیا تو سب سے پہلے لبیک حضرت خدیجہ نے کہا، اور سب کچھ کہا لیجیے اور اسلام کے لیے خرچ کیجیے. ظاہر ہے کہ دین کے کام کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام ایسے ہی ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہے دین کے کام کے لیے. تو حضرت خدیجہ نے سارا مال، آپ تاجر تھی بہت بڑی، عرب میں آپ کی تجارت مشہور تھی، بزنس تھا بہت بڑا، سارا حضور کے سپرد کر دیا. عرض کیا حضور اسلام کے لیے خرچ کیجیے. حضور تو ویسے ہی مالک ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ظاہری جو ملکیت تھی وہ بھی حضور کے سپرد کر دی کہ لیجیے اسے خرچ کیجیے. حضور خرچ کرتے تھے دین کے لیے. ایک مرتبہ حضرت، اور جب بھی حضور ان کے وصال کے بعد بھی حضور بڑا یاد کرتے تھے حضرت خدیجہ کو. حالانکہ اور ازواج مطہرات تھیں بہت ساری، لیکن ذکر حضرت خدیجہ کا ہو رہا ہے، یاد حضرت خدیجہ کی آ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا تھا؟ پتہ ہے؟
حضرت خدیجہ کا سلام آیا تھا اللہ کی طرف سے کہ حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدیجہ کو ہمارا سلام کہیے. کیا مقام ہے جن کے سلام خود اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. ان کے کیا رتبے ہیں, اللہ ان کے سلام بھیجتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا اسلام عورتوں کو, میں نے کہا آؤ ہمارے پاس دیکھو یہ عزتیں ہیں ہمارے یہاں. خواتین اسلام کی عظمتیں ہمارے ہاں آ کے دیکھو. تم نے تو عورتوں کو ذلیل اور رسوا کر رکھا ہے. تم نے تو ان کو اشتہار کی پروڈکٹ بنا دیا ہے. تم نے انہیں کیا بنا دیا؟ آؤ ہمارے پاس. ہمارے ہاں اسلام کی ہر عورت قرآن کے ورقے جیسی مقدس ہے. اور ان کی سردار حضرت خدیجہ ہے. کائنات کی افضل عورتوں میں حضرت خدیجہ کا نام ہے. کائنات کی افضل عورتوں میں حضرت خدیجہ کا نام ہے. رب کے سلام آ رہے ہیں حضرت خدیجہ کے پاس. حضور بڑا یاد کرتے تھے جب مدینہ پاک میں, تو باقی ساری ازواج مطہرات پتہ نہیں حضور ہر وقت خدیجہ خدیجہ ہی کرتے رہتے ہیں. حضور ہر وقت خدیجہ خدیجہ ہی کرتے رہتے ہیں. اور جب بھی حضور علیہ السلام کوئی چیز تقسیم فرماتے, حضور تو بانٹتے تھے, تو سب سے پہلے کہتے کہ حصہ نکالو حضرت خدیجہ کی جتنی جتنی تعلق والی سہیلیاں ہیں نا ان کے پاس بھیجو. حضور تعلق نبھاتے ہیں. لج پال اسی کو کہتے ہیں, لاج نبھانا. حضور کسی کا احسان نہیں رکھتے, عطا فرماتے ہیں. جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوا, اس سال کو آقا علیہ السلام نے عام الحزن قرار دیا. فرمایا یہ میرا غم کا سال ہے, ہماری خدیجہ رخصت ہو گئی ہے. ہماری خدیجہ رخصت ہوگی. جب وصال ہوا تو آپ کا مزار مبارک, دو حضور کے ازواج مطہرات ایسی ہیں جن کا مزار مکہ مکرمہ میں ہے. ایک حضرت سیدہ میمونہ, مدینہ شریف کی طرف جاتے ہیں نا, یا مکے سے مدینے آتے ہیں, تو مکے کے قریب مسجد عائشہ کے آگے علاقہ ہے, اسے نواری کہتے ہیں. وہاں حضرت سیدہ میمونہ کا مزار ہے, برلب سڑک. اور جنت المعلا جو مکہ شریف کا سب سے عظیم قبرستان ہے, اس کے اندر سب سے بڑا مزار حضرت سیدہ خدیجہ کا ہے. حضور علیہ السلام نے جب ان کا وصال ہوا تو حضور خود قبر میں لیٹ گئے. آقا خود لیٹ گئے. کیا مقام ہے حضرت خدیجہ کا. جس جگہ دیکھیں نا, جہاں ہم کہتے ہیں جہاں حضور کا قدم مبارک لگ گیا, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزر گیا, وہ مقام انمول ہو گیا. کیسے انمول مقام پہ, اس سے بڑا انمول نہیں. صحابہ تو حضور کے بال مبارک اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے, جب دنیا سے جانے لگے تو آنکھوں پہ رکھ دینا. مقام ان کا دیکھو جن کی پوری جگہ پہ حضور لیٹ گئے ہیں. اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. اور حضور نے برستی آنکھوں کے ساتھ, چھلکتے اشکوں کے ساتھ انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. ان کی قبر مبارک پہ مٹی حضور نے خود سے ڈالی. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ, چونکہ حضور کی جو کنواری زوجہ محترمہ ہے نا, وہ صرف ایک ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, آپ کنواری تھی, باقی سب بیوگان تھے. تو وہ کہتی ہیں اتنا ذکر کرتے تھے حضور, تو ایک دن میں نے کہا کہ حضور اب تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت شانوں والی ازواج عطا کر دی ہیں, بیویاں عطا کر دی ہیں, ابھی بھی آپ اس بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں. سرکار کے چہرے پہ جلال آ گیا. میں عائشہ خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی زوجہ نہیں ملی ہے. تو حضرت خدیجہ کا بڑا مقام ہے. یہ دو ازواج مطہرات ہیں, یہ مکہ میں, باقی ساری مدینہ منورہ جنت البقیع میں ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری زوجہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ فقیہہ مجتہدہ عالمہ فاضلہ محسنہ اسلام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. سرکار کے جو جس تعلق کو دیکھو وہی بے مثال نظر آتا ہے. سمجھ نہیں آتی کس کو کس مقام پہ ہم, کس بلند مقام پہ دیکھیں.
ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں، مقام اونچے ہوتے ہیں. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ارے بھائیو عائشہ صدیقہ کا آپ کو کیا پتا، جن کی براءت، پاک دامنی کا بیان رب العالمین نے قرآن حکیم میں قیامت تک کے لیے لکھ دیا. یہ ایسی کون سی عورت ہوگی دنیا میں جس کی پاک دامنی خود رب بیان کرے؟ اس سے بڑی اور مہر تصدیق کون سی ہو سکتی ہے؟ رب نے آیتیں اتاری باقاعدہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی بیان فرمائی قرآن کے اندر. وہ آج بھی لکھی ہوئی ہے سورہ نور میں، آج بھی قرآن میں لکھی ہوئی ہے. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم. میں الزام لگاتے ہو عائشہ پہ، اللہ جلال میں آ گیا، اللہ جلال میں آ گیا، عائشہ پہ الزام لگاتے ہو، کیا بات ہے. حضرت عائشہ کو اس سے اور بڑا کیا رتبہ بیان کیا جائے؟ آپ کا کیا رتبہ بیان کیا؟ اس سے آپ کے تو اور بڑے رتبے ہیں. یہ جتنا دین پھیلا ہے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کردار ہے. سارے صحابہ آ کر حضور سے، حضرت عائشہ سے مسئلے پوچھتے تھے، دین کی یہ بات بتا دیجئے، یہ بتا دیجئے، یہ بتا دیجئے، یہ بتا دیجئے. آپ بتایا کرتی تھی، ایک ایک بات بتاتی تھی کہ حضور کے ساتھ رہیں. اور حضور کی تو ہر ادا دین ہے. دین سیکھتے تھے، کیا دین سیکھتے تھے آ کر؟ یہی بتاؤ اس موقع پہ حضور کی ادا کیا تھی اور اس موقع پہ حضور کی ادا کیا تھی. حضرت عائشہ حضور کی ادائیں بیان کرتی رہتی تھی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام دنیا کے گھٹیا لوگوں کو کیا پتا ہے آپ کو؟ جس مقام پہ حضور اس وقت، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ نے خود فرمایا، اور تمہیں پتا ہے حضور کا وصال کہاں ہوا تھا؟ جب آخری سانس مبارک ظاہری، اور آپ کی ہر سانس، حضور کی ہر سانس، ساری کائنات ایک ایک سانس پہ قربان. آخری سانس جو میرے اور آپ کے محبوب نے اس کائنات میں لیا، اس ذو زمین پر لیا، ظاہری آخری سانس، اس وقت آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں تھا. اور اس وقت آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے، حضرت عائشہ کے گھر میں تھے. اور جو آخری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ میں کوئی چیز گئی، وہ کیا تھی؟ حضور نے فرمایا عائشہ یہ مسواک نرم کر دو. مسواک نرم کیا، حضور نے حضرت عائشہ کا نرم کیا وہ مسواک کیا. فرماتی ہیں کہ میرا لعاب حضور کے لعاب سے مل گیا. اس سے بڑا ہے حضرت عائشہ کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ کیا مرتبہ ہو سکتا ہے اس سے بڑا؟ وصال ان کی گود میں ہو رہا ہے. اور آج تک گنبد خضرا حضرت عائشہ کی عظمتوں کی گواہی دے رہا ہے. گنبد خضرا جو دنیا میں سر اٹھا کے کھڑا ہے نا، یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہے. جو بھی آج حضور سے ملنے جاتا ہے در عائشہ پہ جاتا ہے زیارت کے بعد. اور وہ جو سامنے جگہ ہے، یہ تو گھر ہو گیا، جو سامنے جگہ ہے جہاں پر عاشقان رسول ایسے ہاتھ باندھ کر حضور کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، وہ جگہ کی، وہ کمرہ کس کا ہے؟ وہ حضرت حفصہ کا ہے. یہ اسلام نے عورتوں کو مقام دیا ہے. ایک زوجہ محترمہ ان کے گھر میں آرام فرما رہی ہیں، دوسری زوجہ محترمہ ان کا جو گھر ہے وہاں پر سارے کھڑے ہو کر لوگ حاضری دیتے ہیں، سب کے سلام ہی وہاں قبول ہوتے ہیں. حضرت حفصہ بنت عمر اور حضرت عائشہ بنت صدیق، کائنات کے سب انسانوں سے جو افضل ذات ہے نا انبیاء کے بعد، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. ان کی بیٹی ہونا کوئی چھوٹا اعزاز ہے. اور پھر سیدہ کائنات فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کی شانوں کے کیا کہنے. میں اگلے دن ایک جگہ بات کر رہا تھا، حضرت فاطمۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں کہ جب ساری دنیا جن کے لیے کھڑی ہو جائے وہ محمد مصطفیٰ، حضور آئیں اور کائنات کھڑی نہ ہو.
ساری کائنات جس کے لیے کھڑی ہو جائے وہ ذات محمد مصطفیٰ کی ہے، اور جس کے لیے محمد مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں ان کو عزت بخشنے کے لیے وہ ذات سیدہ کائنات کی ہے۔ جب آپ آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، یعنی یہاں پر تو انسان کا دل دہل جائے اگر غور کریں کون کھڑا ہوا ہے، ذرا سوچو تو صحیح، کھڑا کون ہوا ہے، کون کھڑا ہوا ہے؟ سارے انبیاء کا امام کھڑا ہوا ہے کہ بیٹی فاطمہ آئی ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام چادر بچھاتے ہیں اور اپنی مسند پہ سیدہ کائنات کو بٹھاتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھو۔ کائنات میں ولایت کی خیرات آپ کے ہاتھوں سے بڑھتی ہے۔ مولا علی کو، یہ علماء نے لکھا، مولا علی کا کتنا بڑا مقام ہے، ان کو سارا مقام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے نکاح کے بعد ملا، یعنی ان کے مقام میں سیدہ فاطمہ کا ہاتھ ہے۔ مولا علی کا کیا مقام ہے، ان کو رتبے حضرت فاطمہ کی وجہ سے ملے ہیں، یہ ہیں۔ اور جنتی جوانوں کے سردار حسن اور حسین، یہ کون ہے؟ میں اگلے دن بتا رہا تھا ایک جگہ تقریر میں نے کہا جن کے قدموں پہ سر رکھنے سے ایک حسن بنتا ہے دوسرا حسین بنتا ہے، اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ جن کے قدموں پہ سر رکھنے سے، جن کے قدموں کی برکت سے ایک حسن بنا غوث جہاں، اور دوسرا حسین بنا شہید کربلا دین پناہ۔ یہ حسن و حسین کا چھوٹا مقام ہے۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے مقرب بیٹی ہیں۔ آخری وقت میں جب حضور وصال کا وقت تھا، ایک بار وقت آیا وصال کا تو بلایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو، اور ان کے کان میں ایک بات کہی تو آپ رونے لگے، پھر آپ نے دوسری بات کہی تو آپ مسکرانے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ حضور کیا فرما رہے تھے، حضور کیا فرماتے تھے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا جب انہوں نے کان میں بات کہی ہے تو پھر بتائی نہیں جا سکتی، کہی جو کان میں ہے، اگر سب کو بتانی ہوتی تو بلند آواز سے کہہ دیتے، کان میں کہنے کا مقصد ہی یہ کہ چپ۔ بعد از وصال مصطفیٰ پوچھا حضرت عائشہ نے اب تو بتا دیجئے، کہا جی وہ پہلے جو حضور نے بات ارشاد فرمائی تھی نا، وہ یہ فرمائی تھی کہ اب میرے آخری ایام ہیں، میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، تو میں رونے لگا۔ پھر دوبارہ حضور نے کان میں مجھے بلا کر یہ کہا میرے جانے کے بعد سب سے پہلے وصال تمہارا ہوگا اور تم مجھ سے ملاقات کرو گی۔ دیکھو آپ مجھے کوئی آ کے کہے گی آپ کا کچھ دنوں کے بعد وفات ہو جائے گی، میں ہنسوں گا کہ روؤں گا؟ لیکن یہاں دیکھیں فاطمہ الزہرا مسکرا رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں کہ میرا وصال پہلے ہو جائے گا، جلدی ہو جائے گا، میں پہلے حضور کے پاس جاؤں گی۔ اور حضور کے وصال کے صرف 6 ماہ بعد وصال ہو گیا، صرف 6 ماہ بعد، یعنی اتنا قرب ہے سیدہ کائنات کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کو غضبناک۔ اللہ تعالیٰ ان پاک مقدس ہستیوں کے فیوض و برکات ہم سب کو عطا فرمائے، ان کی شانوں سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے، اور ہم سب کو دین اسلام کا شیدائی بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔